بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس دور میں عرب کے شمال میں ایک قدیم بستی تھی جسے لوگ ارواح کہتے تھے۔ یہ شہر تجارت کے لیے بہت مشہور تھا۔ قافلے یہاں سے گزرتے، بازاروں میں دن رات رونق رہتی اور سونے چاندی کا لین دین ہوا کی طرح چلتا تھا۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا، تاجر قیس بن رافع۔ قیس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا ترازو کبھی سیدھا نہیں رہتا، مگر دولت ہمیشہ بڑھتی رہتی۔ وہ ریشمی لباس پہنتا، ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی، سر پہ نیرا پگڑ بند اور چہرے پر تاجرانہ مسکراہٹ رکھتا، وہ مسکراہٹ جو سامنے والے کی جیب کی پیمائش کرتی تھی۔ قیس ایک لفظ کا بھی نہیں بدلتا تھا۔ نفع نفع نفع۔ اس کے لیے تجارت عبادت نہیں بلکہ شکار تھی، اور شکار میں رحم نہیں ہوتا۔ بازار میں اس کی دکان سب سے بڑی تھی، نیلے پردوں والی، لکڑی کے ستونوں میں منکشکاری اور اوپر روشن چراغ۔ قافلے کے سردار سب سے پہلے اسی کے پاس آتے، مگر شہر کے غریب لوگ اس سے دور رہتے، کیونکہ قیس صرف امیروں کا تاجر تھا۔ ایک دن بازار میں ہجوم بڑھا، لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آج قیس مہنگا اناج لایا ہے، اور قیمت تو آسمان سے بھی اوپر۔ قیس نے اناج کے تھیلے کھولے اور بلند آواز میں کہا، جو خریدے گا وہی کھائے گا، ورنہ بھوک صبر سکھاتی ہے۔ لوگوں کے چہروں پر پریشانی تھی، مگر قیس کی آنکھوں میں چمک۔ اسی شام شہر کی جامع مسجد کے امام سفیان قیس کے پاس آئے۔ قیس، لوگوں پر آسانی کرو، اللہ نے تمہیں رزق صرف اپنے لیے نہیں دیا۔ قیس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امام صاحب، دنیا حساب کتاب سے چلتی ہے، رحم سے نہیں۔ امام نے تھوڑا جھک کر کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اندھے کو راستہ کھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قیس ہنسا، کھائی؟ میں تو دولت پہچانتا ہوں، کھائیاں غریبوں کے لیے ہوتی ہیں، میرے لیے نہیں۔ امام سفیان نے افسوس سے سر ہلایا۔ یاد رکھنا قیس، جو رزق تم ناپ کر دیتے ہو وہی اللہ تمہیں ناپ کر لوٹاتا ہے۔ اوپر والا دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ قیس نے بات ٹال دی، جیسے اسے کسی کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اس رات قیس کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ خزانے کی چابی بستر کے نیچے رکھی تھی، مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر چراغ دیکھتا کہ کہیں بجھ نہ جائے، شاید دل کے اندر کوئی چیز ٹمٹما رہی تھی۔ اگلی صبح شہر میں خبر پھیلی کہ جنوب سے قحط کی ہوائیں اٹھ رہی ہیں۔ لوگوں کے چہروں پر خوف تھا، پانی کی کمی، اناج کی قلت اور قافلوں کے رکنے کا خطرہ، مگر قیس کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا۔ قحط تو دولت بڑھاتا ہے۔ اس نے اناج کے خزانے کو تالے لگا دیے اور اعلان کر دیا، آج سے دگنی قیمت۔ لوگ تڑپ اٹھے، مگر قیس کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کا دکان کا ترازو تو لالچ کے بوجھ سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اسی رات ایک غریب عورت ہنا بنت فہد اس کی دکان کے دروازے پر آئی، ساتھ میں اس کا کمزور بچہ۔ اے قیس، میرے بچے کو 2 دن سے فاقہ ہے، مجھے تھوڑا سا آٹا دے دو، قیمت بعد میں دے دوں گی۔ قیس نے سرد لہجے میں کہا، میں خیرات نہیں کرتا، دو ورنہ لوٹ جاؤ۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، بچہ مر جائے گا۔ قیس نے ہاتھ چھٹک دیا، میں مرنے والوں کا ذمہ دار نہیں۔ وہ عورت اسی حال میں واپس لوٹ گئی، اور وہ رات اس عورت کے بچے کی آخری رات ثابت ہوئی۔ صبح ہوتے ہی شہر میں ایک لرزتی ہوئی آواز اٹھی، ہنا کا بچہ دم توڑ گیا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، کچھ رو رہے تھے، کچھ بددعا دے رہے تھے۔ امام سفیان قیس کی دکان پر آئے، آنکھوں میں شدید دکھ۔ قیس، کیا تمہیں نیند آئی؟ قیس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میرے پاس ہر بھوکے کا ذمہ نہیں۔ امام سفیان نے آہ بھری، یاد رکھو، ظلم کبھی بے جواب نہیں رہتا۔ قیس نے ان کی بات کو مذاق سمجھا اور بازار کی رونقوں میں گم ہو گیا۔ مگر اس دن سے شہر کے لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ قیس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر اس کے گھر میں سکون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نادیدہ سایہ جیسے اس کے پیچھے لگ گیا ہو۔ رات کو دروازے خود بخود چرچراتے، گودام میں اناج کے تھیلوں سے عجیب سرسراہٹ آتی، اور کبھی کبھی کوئی دبے قدموں سے چلنے کی آواز سنائی دیتی، مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ قیس نے سمجھا یہ وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، یہ اس کہانی کی پہلی دستک تھی۔ قحط بڑھتا گیا، قافلے رک گئے،
शहर अरवाह की गलियां सहम गईं। दिलों में खौफ, घरों में भूख और चेहरों पर मायूसी फैल गई। मगर कैस की दुकान पर ताले मजबूत थे। उसने अनाज को कैद कर रखा था, जैसे लोग कैद हों, रहम कैद हो, इंसानियत कैद हो। एक रात कैस ने ख्वाब देखा। वो अपने खजाने के सामने खड़ा है। खजाना खुलता है मगर सोने के डले खून में बदल जाते हैं। वो पीछे हटता है मगर खून टखनों तक भर जाता है। फिर एक बच्चे की आवाज आती है, कैस, मेरा रिज्क क्यों रोका? कैस चीख कर उठ बैठा, पसीना माथे पर, सांस फूली हुई। ये क्या ख्वाब था? मैं क्यों डरा? उसने पानी पिया मगर गले में कांटे अटक रहे थे। अगली सुबह उसने खजाने का दरवाजा खोला और पहली बार देखा कि कुछ थैले आधे खाली थे। ये कैसे हुआ? ताला तो सही था, चाबी उसके पास थी, कोई निशान, कोई टूट फूट नहीं। उसने मुलाजमों पर इल्जाम लगाए मगर सबने कसम खाई कि हाथ भी नहीं लगाया। कैस के दिल में खौफ ने पहली जड़ पकड़ी। उसी शाम बाजार में एक अजनबी आया। लंबा कद, चेहरा गर्द से अटा हुआ, आंखें अजीब चमक लिए हुए। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे मुसाफिर रहरो कहने लगे। रहरो सीधा कैस की दुकान पर आया। ताजर कैस, सुना है तुम्हारे पास बहुत जखीरा है। कैस ने सीना तान कर कहा, सुना सही है, कीमत ज्यादा है मगर माल बेहतरीन। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, कीमत की फिक्र मुझे नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम वो रिस्क बेचते हो जो तुम्हारा हक है, या वो भी जो दूसरों का हक है? कैस चौंका, तुम्हारी बात का मतलब? मुसाफिर ने दुकान के अंदर झांक कर कहा, कैस, जिन चीजों में दूसरों के आंसू शामिल हो जाएं, वो चीजें इंसान के हाथ में नहीं रहती। कैस ने तंजिया हंसी हंसी, लोगों के आंसू मुझे नहीं खरीदते, मैं उन्हें नहीं बेचता। मुसाफिर ने धीरे से कहा, फिर तैयार रहो, तुम्हारे पास बहुत जल्द वो चीज आएगी जिसकी कीमत तुम अदा नहीं कर सकोगे। कैस गुस्से से बोला, चले जाओ मेरी दुकान से। मुसाफिर ने जाते वक्त एक जुमला कहा, कैस, लालच का वजन तराजू से नहीं, कब्र से मापा जाता है। कैस के रगो पै में जैसे आग उतर गई। उस रात शहर के मज़ाफात में तूफान उठा। हवाएं चिराग बुझा रही थीं, दरवाजे हिल रहे थे, गलियां सुनसान। और कैस के घर में गोदाम की तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। वो दौड़ता हुआ पहुंचा और देखा कि उसके गोदाम की पिछली दीवार अंदर की तरफ गिरी हुई है। ये कैसे? दीवार तो मजबूत थी। अनाज के थैले फट चुके थे, आधा अनाज रेत में गुम। कैस के पैरों तले जमीन निकल गई। मुलाजिमों ने कहा, आका, ये तूफान की वजह से हुआ होगा। मगर कैस के जहन में अजनबी मुसाफिर की बात गूंज रही थी, तुम्हारे पास बहुत जल्द ऐसा कुछ आएगा जिसकी कीमत तुम अदा नहीं कर सकोगे। अगले दिन एक और वाकया हुआ। कैस ने महसूस किया कि बाजार में लोग उससे दूर होने लगे। पुराने साथी, गाहक, काफले सब उससे नजरें चुराते। यहां तक कि उससे खबरदार किया गया कि कैस, शहर में बात फैल गई है कि हिन्ना के बच्चे के मरने में तुम्हारा हाथ है। लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। कैस को पहली बार एहसास हुआ कि दौलत भी इंसान को तन्हा कर देती है। मगर अभी असल आजमाइश बाकी थी। एक रात बाजार मुकम्मल सुनसान था। कैस देर तक अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब करता रहा। अचानक दुकान के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। कौन है? कोई जवाब ना आया। वो बाहर निकला। पुरानी मस्जिद की मीनार के पीछे से सफेद कपड़ा लिपटा हुआ एक साया गुजरा। कैस का दिल जोरों से धड़का। वो उस साये के पीछे गया। गली तारीक थी, मीनार की परछाई लंबी हो रही थी। साया रुक गया और धीरे से मुड़ा। कैस का खून जम गया। वो हिन्ना का बच्चा था, वही लड़का जो मर चुका था। कैस ने लरसती आवाज में कहा, तुम कौन हो? बच्चे का चेहरा धुंधला था मगर आंखें रोशन। मैं वो हूं जिसका रिस्क तुमने रोका। कैस पीछे हटने लगा। ये धोखा है, तुम हकीकत नहीं हो। बच्चे ने कहा,
حقیقت وہ ہوتی ہے جو انسان کی چوریاں کھول دے۔ اتنا کہہ کر وہ سایہ غائب ہو گیا۔ قیس گرتا پڑتا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا اور دیر تک ہانپتا رہا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک انتباہ تھا، اصل جھٹکا ابھی آنا تھا۔ قیس نے کئی دن تک کسی سے بات نہیں کی۔ لالچ اب اسے خوشی نہیں دیتا تھا، خزانے کا کمرہ اب اسے خوف دلاتا تھا۔ مجالس میں لوگ اسے دیکھ کر سرگوشی کرتے، یہ وہی قیس ہے جسے لالچ کھا گیا تھا۔ مگر سب سے بڑا خوف اسے اس رات لگا جب وہ اپنے خزانے کا دروازہ کھولنے گیا اور اندر کھڑا رہ گیا۔ خزانے کے کمرے میں ہر تھیلا، ہر صندوق، ہر سونے کی اشرفی ریت میں بدل چکی تھی۔ قیس نے چیخ ماری، وہ دیوار سے ٹکر ماری، لرزتے ہاتھوں سے ریت کو اٹھا کر دیکھا۔ وہ سونا نہیں تھا، وہ ان لوگوں کی آنکھوں کا نمک تھا جنہیں اس نے ستایا تھا۔ میرے ساتھ یہ کون کر رہا ہے؟ کمرے کی تاریکی میں ایک آواز گونجی، وہی مسافر راہرو۔ میں نہیں قیس، یہ اس کا فیصلہ ہے جس کے یہاں دیر ہے، اندھیرا نہیں۔ قیس نے کانپتے ہوئے کہا، تم انسان ہو یا فرشتہ؟ مسافر آگے بڑھا، میں وہ ہوں جو اللہ کے حکم سے ظالم تک پہنچتا ہے۔ قیس، تمہارے مال میں ظلم کی آگ تھی اور آگ صرف راکھ دیتی ہے۔ قیس نے زمین پر سر پکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے غلط کیا، میں توبہ کرتا ہوں، بس میرا خزانہ واپس کر دو۔ مسافر نے سخت لہجے میں کہا، توبہ خزانہ واپس لینے کا نام نہیں، بلکہ اسے دوسروں کا حق لٹانے کا نام ہے۔ قیس اٹھا اور شہر کی طرف بھاگا۔ وہ ہر دروازے پر گیا، لوگوں کے قدموں میں گرا، سب سے معافی مانگی۔ ہنا کے گھر گیا، اس کے سامنے روتا رہا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی قیس تھا جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں روکتا تھا۔ اگلے دن امام سفیان نے اعلان کیا کہ قیس نے اپنے سارے ذخیرے غریبوں میں بانٹ دیے ہیں، آج شہر والے اسے معاف کر دیں۔ شہر نے اسے معاف تو کر دیا، مگر قدرت نے نہیں۔ اسی رات جب قیس اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس جا رہا تھا، شہر کے باہر وہی مسافر کھڑا ملا۔ مسافر نے کہا، قیس، تم نے معافی مانگی، یہ اچھا کیا، مگر آزمائش پوری نہیں ہوئی، تمہارا آخری امتحان باقی ہے۔ قیس نے خوف سے پوچھا، آخری امتحان؟ مسافر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، کل فجر کے وقت تمہیں صحرا کے بیچ ایک جگہ بلایا جائے گا، اگر تم نے وہاں وہ کیا جو حق ہے تو تم بچ جاؤ گے، اگر نہ کیا تو تمہارا سفر ختم ہو جائے گا۔ قیس نے سر ہلایا، وہ جان نہ سکا کہ امتحان کیا ہے، مگر اس نے ہمت کر لی۔ صبح ہوتے ہی ایک بچہ قیس کے دروازے پر پیغام لایا، تاجر قیس، مسافر راہرو تمہیں موت کے ٹیلے پر بلا رہا ہے۔ شہر والے حیران تھے۔ قیس تنہا صحرا کی طرف چل پڑا۔ ریت گرم تھی، ہوا تیز، آسمان دھندلا۔ وہ ٹیلے تک پہنچا اور وہاں صرف ایک تھیلا پڑا تھا۔ تھیلا پہچان کا تھا، یہ قیس کے خزانے کا آخری تھیلا تھا، وہ واحد تھیلا جسے اس نے معافی بانٹتے وقت بچا لیا تھا، یہ سوچ کر کہ انجام کچھ بھی ہو یہ تو میرا ہے۔ مسافر وہاں کہیں نہیں تھا، تھیلے پر لکھا تھا، قیس، اب فیصلہ تمہارا ہے، یہ تھیلا کسی فقیر تک پہنچا دو یا اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کرتے رہو، دونوں راستوں کا انجام مختلف ہے۔ قیس نے تھیلا اٹھایا، دل ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ لالچ کہہ رہا تھا یہ میرا ہے، ضمیر کہہ رہا تھا یہ آخری امتحان ہے۔ قیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل میں نور اترا۔ وہ تھیلا لے کر شہر کی طرف دوڑا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا فقیر ملا۔ قیس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا آگے بڑھایا، یہ تمہارا ہے، یہ میں لوٹانا چاہتا ہوں اپنی جان سے پہلے۔ فقیر نے تھیلا لیا اور کھول کر دیکھا، تھیلے میں صرف ریت تھی۔ فقیر نے کہا، قیس، تم نے امتحان جیت لیا ہے، اصل امتحان مال دینے کا نہیں، نیت دینے کا ہوتا ہے۔ ریت تو آزمائش تھی، اصل خزانہ تو تم نے آج اپنے اندر بنا لیا ہے۔ قیس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ شہر کی طرف لوٹنے لگا، مگر ابھی 3 قدم ہی چلا تھا کہ اس کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی۔ ریت کے اندر ایک دراڑ پڑی اور قیس اسی دراڑ میں دھسنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے بچاؤ۔ فقیر نے سر جھکا کر کہا،
कैस, तौबा कबूल हो गई है, मगर हर तौबा जान बचाने के लिए नहीं होती। कुछ तौबाएं सिर्फ आखिरत को संवारने के लिए होती हैं। रेत ने कैस को पूरी तरह निगल लिया और सहरा दोबारा खामोश हो गया। शहर वालों ने जब ये खबर सुनी, सब दंग रह गए। मुसाफिर राहरू फिर कभी नजर ना आया। लोग कहते हैं वो फरिश्ता था, और कैस वो शख्स जिसे लालच ने कब्र में उतारा, मगर तौबा ने उसकी आखिरत बना दी। मस्जिद के कुतबे पर आज भी लिखा है, जो रिस्क रोक लेता है वो रिस्क उसे रोक लेता है, और जिसकी नीयत बदल जाए उसका अंजाम भी बदल जाता है।